سوال ہے، کیا دو بھائی یا دو بہنیں اکٹھے ایک چادر میں سو سکتے ہیں؟ اکٹھے چادر میں نہ سونے کی کیا حکمت ہے؟ جواب، دین اسلام انتہائی صاف ستھرا اور پاکیزہ دین ہے۔ اس کے احکامات انتہائی عمدہ، تقوی، للہیت، خوف باری تعالیٰ اور پاکیزگی پر مبنی ہے۔ اسلام جہاں ظاہری گندگی سے بچنے کی تلقین کرتا ہے، اس کے ساتھ ساتھ ایسے انتظامات مسلم معاشرے کو دیتا ہے جس سے ہر فرد کی روحانی تربیت بھی ہوتی ہے۔ چونکہ شیطان اور اس کے کارندے ہمہ وقت اپنے کام میں مصروف رہتے ہیں کہ انسان کو اللہ تعالیٰ کی اطاعت و فرمانبرداری سے نکال کر اسے نافرمانی اور برے اعمال میں پھنسا دیا جائے۔ اللہ رب العالمین نے والدین کے لیے جہاں انہیں خود گناہ کے کاموں سے بچنے کی تلقین کی ہے، وہاں پر ان کے بچوں کے لیے بھی احکامات صادر فرمائے ہیں۔ اللہ رب العالمین کا سورہ تحریم میں ارشاد پاک ہے، یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا وقودها الناس والحجارہ علیہا ملائکۃ غلاظ شداد لا یعصون اللہ ما امرہم ویفعلون ما یؤمرون۔ اے ایمان والو، اپنے آپ کو، اپنے گھر والوں کو جہنم کی آگ سے بچاؤ، جس کا ایندھن لوگ و پتھر ہوں گے، جس کے اوپر انتہائی مضبوط فرشتے مقرر ہیں۔ اللہ رب العالمین جو انہیں حکم دیتا ہے وہ اس کی نافرمانی نہیں کرتے۔ اس آیت کریمہ میں اللہ رب العالمین نے مومنین کو خطاب کرتے ہوئے جہاں انہیں خود جہنم سے بچنے کا حکم دیا ہے، وہیں انہیں اپنے گھر کی طرف توجہ دلائی ہے۔ لہذا والدین پر لازم ہے کہ وہ اپنے بچوں کو ایسی حرکتیں کرنے سے بچائیں یا کوشش کریں جو اسلام کے منافی ہوں۔ اسلام نے بچوں کو شر سے بچانے کے لیے کئی اقدامات کیے ہیں، جن میں سے ایک یہ ہے کہ بچہ جب 10 سال کی عمر کو پہنچ جائے تو اسے الگ الگ بستر کر کے دیا جائے تاکہ وہ ابتدا سے ہی شیطانی حرکات سے محفوظ رہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد پاک ہے، سیدنا عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں، یہ روایت ابن ابی شیبہ، ابو داؤد، دارقطنی، مستدرک حاکم کے اندر موجود ہے۔ فرمایا، مروا اولادکم بالصلاۃ وہم ابناء 7 سنین واضربوہم علیہا وہم ابناء 10 وفرقوا بینہم فی المضاجع۔ فرمایا، اپنی اولاد کو نماز کا حکم دو جب وہ 7 سال کی عمر کو پہنچ جائیں، اور جب وہ 10 سال کی عمر کو پہنچیں تو انہیں نماز کے ترک کرنے پر مارو اور ان کے بستر الگ کر دو۔ علامہ محمود محمد رحمہ اللہ ابو داؤد کی شرح میں لکھتے ہیں کہ ان کے بستر جدا جدا کرنے کا مطلب یہ ہے کہ ان کے سونے کی جگہیں الگ الگ بناؤ، اس لیے کہ جب وہ 10 سال کو پہنچتے ہیں تو بلوغت کے ادنا حد تک قریب ہو جاتے ہیں، ان کی شہوت زیادہ ہو جاتی ہے اور ان پر فساد و خرابی کا ڈر ہوتا ہے۔ یہ اس بات پر دلالت کرتا ہے کہ ولی پر واجب ہے کہ وہ بچوں کے درمیان سونے کی جگہ پر تفریق ڈال دے، اگرچہ وہ بھائی کیوں نہ ہوں، جب وہ 10 سال کی عمر کو پہنچ جائیں۔ اسی طرح علامہ مناوی جامع صغیر کی شرح میں فرماتے ہیں، جب تمہاری اولاد 10 برس کی عمر کو پہنچ جائے تو ان کے وہ بستر جہاں وہ سوتے ہیں الگ الگ کر دو، شہوت کی مصیبتوں سے ڈرتے ہوئے، اگرچہ وہ 2 بہنیں ہی کیوں نہ ہوں۔ امام بہقی رحمہ اللہ اپنی سنن الکبریٰ میں باب علی ما الآباء والامہات من تعلیم الصبیان امر الطہارۃ والصلاۃ باب لکھتے ہیں، اس میں فرماتے ہیں، حافظوا علی ابنائکم فی الصلاۃ ثم تعودوا الخیر فانما الخیر بالاعادہ۔ اپنے بچوں کو نماز کے بارے میں حفاظت کرو، پھر انہیں خیر کی عادت ڈالو، اس لیے کہ خیر عادت کے ذریعے آتی ہے۔ یعنی جب بچوں کو نیکی و بھلائی کی تم عادت ڈالو گے تو یہ نیکی و بھلائی ان میں مستقل قائم ہوگی، کیونکہ جب کسی کام کی عادت پڑ جاتی ہے تو انسان اس کو
ترک نہیں کرتا، اس لیے بچوں کو ابتدا سے ہی اچھی باتوں کی طرف توجہ دلائی جائے تاکہ وہ نماز اور روزہ، تقوی، پرہیزگاری اور اخلاق حسنہ کی ابتدا سے ہی عادی بن جائیں اور شر سے بچتے رہیں۔ اس بات کے پیش نظر شریعت اسلامیہ بچوں کو 10 سال کی عمر سے ہی الگ الگ بستروں میں سونے کی ہدایت کرتی ہے تاکہ وہ اخلاق رذیلہ اور بری عادات میں ملوث نہ ہو۔ اللہ رب العالمین کے پیارے پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں تک بیان فرمایا کہ مرد مرد کے سطر کی طرف نہ دیکھے اور نہ ہی عورت عورت کے سطر کی طرف دیکھے، اور مرد مرد کے ساتھ ایک کپڑے میں جمع نہ ہوں اور عورت عورت کے ساتھ ایک کپڑے میں جمع نہ ہوں۔ اس میں بھی یہ حکمت پیش نظر ہے کہ مرد و زن برائی سے بچتے رہیں اور اپنے آپ کو گناہوں سے بچائے رکھیں، کیونکہ جب خلوت اور ایک ہی بستر میں نہیں سونے کی جگہ ملے تو شیطانیت کا دروازہ کھلنے میں دیر نہیں لگتی۔ شریعت اسلامیہ نے اس دروازے کو بند کرنے کے لیے یہ تعلیم دی ہے کہ 10 سال جو شعوری عمر کی ابتدا ہوتی ہے سے ہی یہ پابندی عائد کر دی جائے تاکہ برائی کے راستے بند ہو جائیں۔ اس لیے ہمیں اس بات کی طرف خصوصی توجہ دینی چاہیے اور اپنے بچوں کو اسلامی تعلیمات سے ہمکنار کرنے کے لیے پوری محنت اور تگ و دو سے کام لینا چاہیے۔